بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم بات کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں طارق بن زیاد کو۔ آج اس کی 23 نمبر قسط ہے، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو کل ہم بیان کر رہے تھے طریف بن مالک اور الیسا کی گفتگو کو۔ تو الیسا نے کہا طلیب بن مالک کو کہ اے ابن مالک، آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ اپنے اور عیسائیت دونوں ادیان کا بہترین اور مکمل علم رکھتے ہیں۔ میں نے جو آپ سے سوال پوچھے تھے اس کا آپ نے کما حقہ اور سچائی کے ساتھ جواب دیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر سچائی پر مبنی کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اے ابن مالک، آپ کی گفتگو، آپ کے جوابات نے میرے ذہن پر جو عیسائیت کا خول چڑھا تھا اس پر عجیب طرح سے ضربیں لگائیں، اور مجھے اب یہ احساس ہوا ہے کہ ہمارے دینیات کے ماہروں اور پادریوں اور رہبوں نے خدا فروشی اور دنیا پرستی پر عمل کرتے ہوئے، بدعتوں اور تعریفوں کو اپناتے ہوئے، حلت اور حرمت ختم کرتے ہوئے، جواز اور عدم جواز کی پابندیاں ترک کر کے، امر تقوینی کی اطاعت سے گریز کرتے ہوئے، صرف قیاسی فلسفوں کی پھول بھلیوں کی بنیاد پر اپنے لیے فکر و عمل کی راہیں ہموار کرنی ہیں، جو غلط بینی اور غلط کاری کی نشاندہی کرتی ہیں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے معجزات دیکھ کر ان کے ایسے گرویدہ پرستار اور احسان مند شکر گزار اور نیاز مند ہو گئے تھے کہ انہیں خدا کا بیٹا سمجھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ جو معجزات انہوں نے دکھائے تھے وہ ان کا کوئی ذاتی کمال نہ تھا، بلکہ یہ سب کچھ انہوں نے اپنے رب کی رضامندی اور اس کے حکم سے ظاہر کیے تھے۔ اس لحاظ سے قدر شناسی اور احسان شناسی کا تقاضا تو یہی ہونا چاہیے کہ تعریف صاحب بے کمال کی نہیں بلکہ خالق کمال کی کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں ہم لوگوں نے حدود کو تجاوز کرتے ہوئے اور ان کی تاریخ میں غلط سے کام لیتے ہوئے ان کے اصل مقام اور مرتبے کو فراموش کر چکے ہیں۔ اے ابن مالک، اگر آپ اجازت دیں تو جب تک آپ یہاں ہیں میں آپ سے ملتی رہوں اور آپ کے دین اور اپنے دین سے متعلق معلومات آپ سے حاصل کرتے رہوں۔ طلیب بن مالک کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے فراغ دلی کے مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے رہبا، تم جب چاہو میری اس رہائش گاہ میں بلا کسی اجازت آ سکتے، تمہارے لیے کوئی رکاوٹ، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ الیسا تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد پھر طلیب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، اے ابن مالک، مجھے بے حد صدمہ اور افسوس ہوا کہ اسپانیہ کی بادشاہت عطیشہ کی بیٹی اکلما نے اپنی گفتگو میں آپ کی دل شکنی کی ہے۔ ایک بار میں بھی اس سے مل چکی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں اس کی طبیعت اور اس کا مزاج ہی کچھ ایسا بدنما اور چڑچڑا ہے، میرے خیال میں، ورنہ وہ لڑکی نیت کی بری نہیں ہے۔ طلیب بن مالک نے فوراً الیسا سے پوچھا، اے رہبا، تم اکلما سے کس سلسلے میں مل چکی ہو؟ اس پر الیسا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے ابن مالک، میں آپ سے پہلے کہہ چوں کہ میں قادس شہر کی ایک کلیسا کے اندر ایک رہبا ہوں۔ اس کلیسا کا جو اسقف یعنی بڑا پادری ہے، اس کا نام سیتوس ہے اور وہ اکلما کی ماں الیانا کے رشتہ داروں میں سے ہے۔ میں جب قادس شہر سے اسپانیہ کی مرکز شہر ٹولوڈو کی طرف رابع کی تربیت کے لیے آئی تھی تو اس اسقف سیتوس نے مجھے کچھ چیزیں الیانا اور اس کی بیٹی اکلما کو دینے کے لیے دی تھی، جو میں ان کے حوالے کرنے کے لیے ہی محل میں گئی تھی۔ وہاں میری ان دونوں ماں بیٹی سے گفتگو ہوئی اور اس گفتگو میں نے اندازہ لگایا کہ ماں کا مزاج اور اس کی طبیعت بہت اچھی اور شائستہ ہے، لیکن اکلما ایک حد تک مجھے ہٹ درم، ضدی اور چڑچڑی مزاج کی لگی۔ بہرحال اے ابن مالک، تم اس کے رویہ کو بھول جاؤ اور اس کے الفاظ پر مٹی ڈالو اور فراموش کر دو کہ اکلما کے ساتھ تمہاری کوئی اس نوع کی کوئی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد الیسا پھر طلیب بن مالک کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے ابن مالک، آپ بھی اس خیال میں یہ خیال کرتے ہوں گے کہ میں ایک اجنبی رہبا اس قدر آپ سے کیوں بلا جھجک اور فراغ دل کے ساتھ گفتگو کر رہی ہوں۔ آپ میرے اس رویہ کا برا نہ منائیے،
اس لیے کہ میرے اندر ایک شائستگی، ایک پیاس تھی جس پر قابو پانے کے لیے میں کسی ایسے مسلمان کی تلاش میں تھی جو میرے ذہن، میرے دل میں اٹھتے ہوئے سوالوں کا جواب دے سکے۔ اے ابن مالک، ابھی میرے پاس اپنے اور آپ کے دین کے متعلق اور بھی بہت سارے سوال ہیں جو آپ سے میں پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن یہ سوال میں آپ سے اگلی ملاقاتوں میں کروں گی۔ اے ابن مالک، دراصل یہ بات یہ ہے کہ قادس شہر میں رہتے ہوئے میری عجیب سی حالت ہو جایا کرتی تھی۔ قادس شہر کا یہ کلیسا سمندر کے کنارے اس جگہ واقع ہے جہاں پر ملا اپنی کشتیاں کھڑی کرتے ہیں۔ افریقہ سے جو مسلمان ملا اس ساحل پر آیا کرتے تھے اور سالہ کی ننگی ریت پر ہی کھڑے ہو کر اور سجدہ کر کے وہ اپنے رب کی خوشنودی کے لیے نماز ادا کیا کرتے تھے، تو مجھے بھی بڑے بھلے اور پرکشش اور درویشانہ رویہ اختیار کیے ہوئے لگتے تھے۔ اے ابن مالک، میں کلیسیا کے نواح میں درختوں کے اندر چھپ چھپ کر اور سیلی چٹانوں کے پیچھے بیٹھ بیٹھ کر انہیں بڑی حسرت اور شوق سے دیکھا کرتی تھی، اور میرے دل میں اور میرے ذہن میں یہ شوق اور ولولے اٹھتے تھے کہ کاش میں بھی ان درویشوں کے ساتھ ساحل کی ٹھنڈی اور ننگی ریت پر اپنے رب کے حضور سجدہ ادا کروں اور اس کے سامنے گڑگڑاتے ہوئے دعا مانگوں۔ ان کا طریقہ عبادت مجھے ایسا پسند تھا، اور وہ ایسا دن بھی 5 بار کرتے تھے، گویا انہیں دن میں 5 بار اپنے رب، اپنے خالق اور خداوند سے شرف ملاقات حاصل ہوتا تھا۔ بس اسی جذبے اور اسی شوق میں میں انہیں چھپ چھپ کر عبادت کرتے ہوئے دیکھتی تھی، اور اسی جذبے کے تحت میرے دل میں مسلمانوں سے متعلق تفصیل حاصل کرنے کا شوق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی الیسا کھڑی ہو گئی اور طریف بن مالک کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، اے ابن مالک، اے میرے بھائی، میں جانتی ہوں میں نے پہلے ہی آپ کا بہت سا وقت لے لیا ہے۔ آپ سے مزید تفصیل اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے میں پھر آپ سے ملنے کے لیے آؤں گی۔ ہاں، اس موقع پر میں آپ سے یہ گزارش بھی کر دوں کہ میں تو چند روز تک شاید قادس شہر کی طرف چلی جاؤں گی، لیکن جب کبھی بھی آپ کا قادس شہر آنا ہوا، یہ یہاں سے واپس افریقہ چلے جانے کے بعد آپ دوبارہ کبھی ہسپانیہ کی سرزمین میں داخل ہوئے، تو آپ قادس شہر میں اس کلیسا کی طرف ضرور آئیں گے۔ مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی اور سکون حاصل ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں جاتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ طریف بن مالک خاموشی سے اس کے ساتھ ہو گیا۔ وہ بیرونی دروازے تک اسے چھوڑنے آیا، اور جب الیسا چلی گئی تو وہ دوبارہ اپنی نشست پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس رہبہ کے جانے کی تھوڑی ہی دیر بعد طریف بن مالک کے کمرے میں اس کے دونوں ساتھی حشیم اور پریم داخل ہوئے۔ دونوں طریف بن مالک کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر حشیم نے طریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، اے ابن مالک، پہلے تو ہم آپ کو موت کے اس میدان میں کامیابی اور فتح مندی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ ہم دونوں بھاگ کر موت کے اس میدان میں کامیابی اور فتح مندی اس میدان میں آپ کے پاس آنا چاہتے تھے، لیکن آپ وہاں زیادہ تر اسپانیہ کے بادشاہ اتیشا اور اس کے اہل خانہ ہی کے ساتھ مصروف رہے، لہٰذا ہم دونوں آپ سے وہاں نہ مل سکے۔ یہاں آنے کے بعد ہم آپ کے پاس فوراً آنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت آپ کے پاس یہ ابھی جانے والی رہبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اے ابن مالک، یہ رہبہ آپ کے پاس کس سلسلے میں آئی تھی؟ طریف بن مالک نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا، ایک تو اس نے مجھے میری کامیابی پر مبارکباد دی، دوسری اس نے میرے اور اپنے دین سے متعلق اپنے چند سوالات کیے جن کا میں نے اسے اپنے استطاعت اور اپنے علم کے مطابق ان کو جواب دے دیا ہے۔ اے میرے رفیقو، یہ رہبہ مجھے کچھ عصائیت سے دل برداشتہ اور روح گردان سی نظر لگتی ہے۔ یہ قادس شہر کی رہنے والی ہے اور یہاں ایک کلیسا کے اندر رہبہ کی تربیت کے لیے آئی ہوئی ہے، اور چند دن تک واپس قادس شہر کی طرف چلی جائے گی۔ وہاں قادس شہر میں جو مسلمان ماہی گیر اپنی کشتیاں ساحل پر لگاتے ہیں اور ساحل پر ہی کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ اکثر ان کو دیکھتی رہی ہے، اور یوں یہ ہمارے طریقہ عبادت اور ہماری نماز سے بے حد متاثر ہے اور شوق سے لگتی ہے۔ نصرانیوں نے جو خداوند کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم کو ابن اللہ اور ان کی ماں کو مادر اللہ بنا رکھا ہے، تو یہ رہبہ مجھے ان باتوں سے بھی سرگرداں اور متنفر لگتی ہے۔ ایسی لڑکی پر اگر تھوڑی سی بھی کوشش کی جائے تو یہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ اس پر پریم نے فوراً بولتے ہوئے کہا، تو اے ابن مالک، پھر دیر کاہے کی؟ اگر ہم اس رہبہ کو اسلام قبول کرنے پر آمادہ کر سکیں تو یہ نہ صرف اس کی ذات پر احسان ہوگا بلکہ ہمارے لیے بھی
कार सवाब होगा। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम आज यही रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला यहीं से शुरू करेंगे अगली किस्त नंबर 24 में। आपको इंशाअल्लाह ताला कल इसी वक्त हम खुश आमदीद कहेंगे। कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।